السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، کالا باغ ڈیم پاکستان میں شاید سب سے کم خرچ والا، سب سے زیادہ فوائد کا حامل ڈیم تھا۔ یہ منصوبہ جنرل ایوب خان کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس کی ابتدائی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، اس کی تعمیراتی منصوبے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگر ابھی آپ کالا باغ میں جائیں تو وہاں آپ کو ایک بھوت بنگلہ کالونی ملے گی۔ یہ وہی کالونی ہے، آپ کو وہاں پہ وہ مشینیں جو وہاں کے ملازمین کے لیے بنائی گئی تھی بدقسمتی سے کبھی آباد نہیں ہو سکی۔ آپ وہاں جائیں تو آپ کو دریائے سندھ کا وہ جو علاقہ ہے اس پہ نا بڑی بڑی کرینیں جو اب گل چکی ہیں، اس سے جن کا لویا جو ہے اب گل چکا ہے، وہ آپ کو لٹکی نظر آئے گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس منصوبے کو شروع کرنے کے بعد روک دیا گیا تھا۔ اس منصوبے کو کیوں روکا گیا؟ اس کو چھوڑیے کہ اے این پی نے، یہ جو باچا خانی گروپ ہے، ان کے کیا تحفظات تھے۔ انہوں نے ایک ایسا بیہودہ بات کر دی کہ جی نوشہرہ جو ہے، اگر جب یہ ڈیم بنے گا تو اس کا پانی آئے گا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا اس میں، جبکہ اس ڈیم کو بنانے والے جو چیف انجینئر تھے ان کا تعلق اس وقت کے صوبہ سرحدی سے تھا، اور انہوں نے متعدد مرتبہ یہ بریفنگ دی تھی، چیلنج کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، بالکل کوئی شہر نہیں ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب بھی وہاں سیلاب آتا ہے تو نوشہرہ تو نہیں ڈوبتا۔ عرصہ بعد ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ کالا باغ ڈیم کو بند کروانے کے لیے، کیونکہ پنجاب میں یہ سب سے بڑا ڈیم بننا تھا، اس کو بند کروانے کے لیے بھارتی انٹیلیجنس اربوں روپیہ مہینے ہر ماہ خرچ کرتی ہے۔ یہ بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے دستاویزی ثبوت پاکستان انٹیلیجنس نے اس زمانے میں شائع بھی کیے، لوگوں کو بتایا بھی، اس پہ مباحث بھی ہوئے، لیکن خدا ان کا بیڑا غرق کرے جن لوگوں نے نسلی تعصبات کی بنیاد پر اس مسئلے کو بگاڑا اور کالا باغ ڈیم ہم نہیں بنا سکے، جس کا خمیازہ آج ہم مہنگی ترین بجلی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ جس دن سے یہ لگا ہے سیاسی سرکس اس میں، جس کو آزادی مارچ کہتے ہیں، اس دن سے بین ہی کرتارپور صاحب کے حوالے سے ایسی بیہودہ بے بنیاد گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے عوام، ہمارا لٹریسی ریٹ تو شرمناک حد تک کم ہے ہی ہے، ہمارے عوام کا آئی کیو بھی جتنا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور میں کو خدا نہ خواستہ پاکستان کے لوگوں کے سیاسی شعور کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ نالج کی کمی اور نامکمل اطلاعات اور معلومات قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کو ایک باقاعدہ مہم کی شکل دے دی گئی ہے۔ ایک طرف تو انڈیا ہے جہاں پہ عمران خان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، سکھ قوم انہیں بطور ہیرو ان کے پوسٹر لگا رہی ہے، اور وہاں ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت سینکڑوں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو وہ قوم ہے جو ہماری اتنی آسان مند ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنی جان سے گزر جانے کا عندیہ دے رہے ہیں، دوسری طرف ناظرین ہمارے سیاستدان ہیں، خاص طور سے جنہیں جب سے یہ آزادی مارچ آیا ہے کرتارپور کا عجیب و غریب قسم کا دورہ پڑا ہے، اور میں آپ کو یہ بات ثابت کروں گا کہ یہ کمپین کہاں سے آئی ہے اور اس سے کس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے پچھلے بھی ایک اپنے ویڈیو کلپ میں عرض کیا تھا کہ اس منصوبے کے آغاز سے ہی آر ایس ایس حکومت کو تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر سکھوں کو اور مسلمانوں کے درمیان ماضی کی پیدا کردہ غلط فہمیاں ختم ہو گئیں تو یہ ایک ایسی طاقت بن کے ابھریں گے جو پنجاب، جو سب سے بڑا میرا خیال اس وقت بارڈر ہے بھارت کے ساتھ، یہاں پہ آر ایس ایس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا
کہ اکال تخت کی طرف سے سکھ فوجیوں کو یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ وہ ننکانہ صاحب کی پوترتا کی وجہ سے اور اس کے مذہبی مقام کی وجہ سے اس طرف منہ کر کے گولی چلانا تو دور کی بات ہے، گالی بھی نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی صاحب عسکریات سے دلچسپی رکھتے ہیں یا ان کے زیر مطالعہ چیزیں رہتی ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی تعداد میں سکھ فوجی بھاگے ہیں، ڈیزرٹر ہوئے ہیں انڈین فوج سے، کتنوں کی اپنے ہندو افسروں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک دوسرے پہ گولیاں چلی ہیں، مرے ہیں، اور کتنے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے یہ وارننگ دی گئی تھی جی ایچ کو، انڈیا کو، کہ سکھوں کو پاکستان کے ساتھ جو سینسٹیو بارڈر ہیں ان پہ تعینات نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ پہلے پوری اس علاقے میں آپ کو پتہ سکھ یونٹیں ہوتی تھیں، اب ان کو ان سے ہٹا کے نارتھ میں بھیج دیا گیا ہے، اور یہاں یہ گورکھے، مراٹھا اور جو جاٹ ہیں یہ والی ریجمنٹیں وہ لا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مولانا صاحب کا ایک کلپ سنا ابھی، خدا کی پناہ یہ لوگ، یا اللہ میری توبہ، یہ قرآن پاک کا کتنا ظالمانہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ بندہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو کناکا کا ذکر کر رہا ہے، اور ذکر کرتے کہتے ہیں فکرہ سنیں، اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کشمیر میں 370 ہٹ گئی، اچھا اب آپ کو تصویر کا رخ دکھاتا ہوں، ادھر سے یہ شروع ہو گیا کرتارپور صاحب، یہ ہو گیا وہ۔ یعنی اس بات کا بھائی اللہ کے بندے کیا تعلق؟ آپ سننے والے تو آگے بیچارے وہی بیٹھے ہیں نا جو یہ جلسوں میں آئے ہیں کہ یہاں پہ یہودیوں کی حکومت آنے لگی ہے، اسی طرح کے وہ سننے والے ہیں، ان پہ تو بات اڑ جائے گی۔ دیکھیے میں یہ کہتے ہیں انہوں نے تھیسس عجیب و غریب اور انتہائی بیہودہ ڈیولپ کیا ہے کہ جی اگر یہ کرتارپور بارڈر کھل گیا تو مرزائیوں کے لیے، مجھے تو اس کا آگے مطلب سمجھ نہیں آتا، وہی سمجھ دے کہ یہاں سے مرزائی آئیں گے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، کہنے کا یہی مطلب ہے۔ ادروائز جو مرزائی ہیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں، نارووال کے ساتھ جو کرتارپور ہے، کرتارپور کے آگے دریائے راوی بہتا ہے، دریائے راوی کے پار جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈیرہ بابا نانک۔ ڈیرہ بابا نانک سے آپ آگے جائیں تو بٹالہ شہر آتا ہے، وہ بٹالہ جہاں ان کی بھی پاکستانی جو صنعت کار ہیں ان کی فیکٹریاں بھی تھیں۔ اچھا جی، بٹالہ میں ایک سڑک تو سیدھی گرداسپور کی طرف اور دینا نگر کی طرف چلی جاتی ہے، اور بٹالہ سے اگر آپ رائٹ کو جائیں گے، میں اسی طرح سمجھا سکتا ہوں آپ کو، تو قادیان آتا ہے۔ قادیان جو ہے وہ ان کا مرزائیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ قادیان میں روا سے کم مرزائی رہتے ہیں، زیادہ مرزائی روا میں رہتی ہیں یا انڈیا اور پاکستان سے باہر غیر ممالک میں رہتے ہیں۔ ان کے کہاں ہیں ہیڈ کوارٹر؟ اطلاعات یہ ہیں کہ تل ابیب میں بھی انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہوگا۔ ان کی کارروائیوں سے ہم سب باخبر ہیں، پورے مسلمان آگاہ ہیں۔ کرتارپور صاحب کا جو گردوارہ ہے وہ سکھوں کی ایک مذہبی عبادت گاہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مرزائیوں سے کیا تعلق ہے۔ یہ تھیسس آپ نے یہ فنومینا کیسے بنا دیا کہ یہاں مرزائی آئیں گے تو اپنی عبادت گاہوں میں آئیں گے نا، وہ وہاں نہیں ہیں، وہ روا میں ہیں، اور روا چنیوٹ کے پاس ہے۔ چنیوٹ کہاں، وہ کرتارپور صاحب کہاں، ان کی عبادت گاہیں کہاں، یہ دربار صاحب کرتارپور صاحب کہاں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کو ظالموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بس یہ ہے نا کہ جہاں سے لائن ملی ہے کہ بس جھوٹ بول دو، یہی تو فلسفہ ہے نا۔ یہ آر ایس ایس کی جو گورنمنٹ ہے، مودی گورنمنٹ، اس کا تکلیف نے کہا کہ ہم تو انہیں روک نہیں سکے، بین الاقوامی پریشر اتنا زیادہ تھا، پوری دنیا میں جو سکھ تھے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس مشن پہ لگے ہوئے تھے۔
تو اب اندر سے یہ ملا ٹھلو جو ہیں، یہ ملے ٹھلے، ان کو آگے لاؤ، اور مذہب کے نام پاکستان میں جب بھی کوئی بدماشی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، یہاں بھی مذہب کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کرتارپور بارڈر جو ہے اس کو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں سے سکھ یاتری آئیں گے، 4 کلومیٹر کا کورڈ ایریا ہے، وہاں سے پاکستان کی ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ کے وہ اپنے گردوارے میں آئیں گے صبح کے وقت۔ اب جب داخل ہوں گے تو کسٹم کی اور وہ جو دوسری کلیئرنس ہوتی ہے وہاں انہیں ایک شناختی کارڈ دیا جائے گا، وہ شناختی کارڈ لے کر وہ اس گردوارے میں، اس کے بغیر وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ گردوارے میں جائیں گے، اپنی عبادات کریں گے، جو ان کے لنگر کا معاملہ ہوتا ہے، جو ان کا صبح دن کی جو عبادت کریں گے، اور شام ڈھلنے سے پہلے انہی بسوں میں بیٹھ کے ان کو 0 پوائنٹ پہ ادھر اتار دیا جائے گا۔ یہ جو کورڈ ایریا ہے سارا دربار صاحب کا، یعنی دربار صاحب کرتارپور کا، اس سے وہ 1 انچ باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ باہر رینجر کی سیکورٹی ہے، جو باہر آئے گا اس کو گولی مار دی جائے گی، جیسا ہوتا ہے جو غیر قانونی بارڈر کراس کرنے لگے اس کو آپ کو پتہ گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ ان کو بتا دیا گیا ہے، ان کو علم ہے، ان کو ایک ہدایت نامہ دیا جاتا ہے جب وہ آئیں گے نا، کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہاں کی آپ جو اندر دکانیں بنی ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی عبادات کریں، کوئی چیز وہ اپنے ساتھ نہیں لا سکتے سوائے مذہبی عبادات کے کرنے کے، اپنی گولک میں یعنی جو چندہ وہاں وہ ڈالتے ہیں ڈالیں گے، جس طرح ان کی عبادت کا طریقہ عبادت کریں گے۔ وہاں گرو نانک دیو کی قبر بھی موجود ہے جہاں وہ اپنے طریقے سے جو بھی رسومات یا عبادات کریں گے، اور جن بسوں میں بیٹھ کر آئے ہیں انہی بسوں میں بیٹھ کے ان کو واپس 0 پوائنٹ تک پہنچا دیا جائے گا، وہ چلے جائیں گے، اگلے روز دوسرے لوگوں کا یہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس میں مرزئی کہاں سے آ گئے؟ کوئی اندر خفیہ مرزئیوں کا کوئی انہوں نے مولانا فضل الرحمان یا ان کے ساتھیوں نے یا باچا خانیوں نے وہاں کوئی اندر علیحدہ ان کی کوئی مرزئیوں کی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے جہاں وہ سکھوں کے بھیس میں آیا کریں گے؟ اگر وہ کوئی فرض کیا وہاں سے کوئی مرزئی سکھ بن کے آ بھی جائے تو آئے، سکھوں کے ساتھ وہ اپنی عبادت کرے گا، واپس چلا جائے گا، آپ کو اس میں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اور آپ کے اچانک بیٹھے بیٹھے، یہ تو منصوبے کو 1 سال ہو گیا ہے، یہ اچانک آزادی مارچ کے فوراً بعد سے یہ جو آپ نے یہ ترفلا یہ جو شرارت کی ہے، یہ کیسے کی ہے؟ میرے ذرائع جو اللہ کے فضل سے مستند ہیں وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ لائن کہاں سے آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے بگڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کابل میں پاکستانی امبیسی ہے، اس کا جو عملہ ہے، جو سفارتی عملہ ہے، اس کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، وہ وہاں سے بیچارے ڈھنگ سے موو بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ان کا سفارتی عملہ ہے افغانستان کا، اس نے وہ ہر روز پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی ہمیں انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ہمیں باہر نہیں آنے دیتے، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے، ہمیں وہ نہیں کرنے دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خفیہ ملاقاتیں یہاں مشتبہ لیڈروں سے، مشتبہ لوگوں سے شروع کی تھی۔ یہ لائن ادھر سے آ رہی ہے، این ای پی جو افغان انٹیلیجنس کی طرف سے، وہ افغان انٹیلیجنس کو یوز کر رہی ہے راہ، وہاں سے ان کے ذریعے یہ جو ہے زہر ادھر پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے سیدھے سادے لوگ بیچارے ان کو، چونکہ ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ان کی ایسی کمزوری ہے، جس پہ جس کا جی چاہے انہیں استعمال کرے، انہیں بیچے، انہیں کھائے، انہیں لوٹے، جو مرضی کرے۔ خدا کا غضب ہو تم پہ، مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کو
تم کتنے گھٹیا طریقے سے، کتنے گھٹیا انداز میں استعمال کر رہے ہو. اللہ کا جواب نہیں دینا تم نے. اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہو اور بغیر تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ناظرین کرام، سکھوں کا گردوارہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے، عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے، یہودیوں کا کنیسہ ہوتا ہے، اور مرزائیوں کی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے جس کو وہ جو نام دیتے ہیں ہم تو وہ نہیں کہہ سکتے وہ نام. وہ وہاں آئیں گے. اور آپ کیا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. یہ تو ایسی بات ہی ہے کہ جو یہاں جو چناب نگر میں جو رہتے ہیں مرزائی ہمارے رہتے ہیں، آخر وہ پاکستان کے شہری ہیں نا، تو کل کو آپ یہ شرلی چھوڑ دیں کہ یہ تو پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، ان کو مار دو، تو آپ کیا ان کو مار دیں گے؟ پھر آپ کہیں گے سکھ جو ہیں یہ قبضہ کر لیں گے پاکستان پہ، ان کو بھی مار دو. پھر آپ ہندوؤں کی باری لگائیں گے، پھر آپ عیسائیوں کی باری لگائیں گے. یہ آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ناظرین، اس سے بڑی دشمنی پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی جو یہ لوگ کرتارپور کی آڑ میں کرنے جا رہے ہیں. خدا را اس سازش کو سمجھیے. خود گوگل سرچ میں جائیے، وہاں دیکھیں کہ قادیان کہاں ہے اور قادیان کہاں ہے، اور قادیانی جو ہیں وہ پاکستان میں اگر آتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ آ کے وہ سکھوں کے گردوارے میں عبادت کرتے ہیں یا اپنی جو ان کی عبادت گاہیں ان میں عبادت کرتے ہیں؟ میں نے کوشش کی تھی آپ کو حقائق بتا دوں. ہر شخص نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، انہوں نے تو نہیں دینا. یہ تو سمجھتے ہیں اس دنیا کو یہی سب کچھ ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ذہن دیا ہے، آپ جو بھی رائے قائم کریں، وما علینا الا البلاغ.